السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر 5 نمبر میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دبستان دہلی اور اس کی خصوصیات، دبستان دہلی کی خصوصیات، یا اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں فرق کیجئے، یعنی ڈفرینسز بتائیے۔ تو دبستان دہلی سمجھنے سے پہلے دبستان یعنی اسکول کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ اب بات دراصل کیا ہے کہ ادبی دبستان یعنی ادبی اسکول نا، ایک اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خاص نقطہ نظر یا خاص حالات، خاص رنگ کے تحت جو شاعری ہوتی ہے اسے اسکول کہتے ہیں۔ جب ایسی شاعری ہونے لگتی ہے، یعنی ایک طویل عرصے تک، ایک بڑے عرصے تک، جب کسی خاص علاقے میں، مثلا یہاں دہلی، یہاں مراد ہے دہلی یا لکھنؤ، اردو ادب کے دو بڑے اسکول ہیں دہلی اور لکھنؤ، خاص علاقے میں خاص حالات کے تحت، یعنی اس وقت جو دہلی کے یا لکھنؤ کے جو خاص مخصوص حالات تھے، پرٹیکولر جو اسپیسیفک حالات تھے، اور مخصوص موضوعات، خاص خاص ٹاپکس، موضوعات شعر و ادب کا عنوان بنتے ہیں، تو اسے دبستان کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں دبستان دہلی کا بیک گراؤنڈ، پس منظر میں ذرا سا آپ کو بتا دوں۔ یہ تقریباً جو ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جب ہوئی ہے 1707 کے اندر، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کے بعد سے جو شاعری کا زمانہ پروان چڑھا ہے دھیرے دھیرے۔ ولی دکنی جو دکن کا بہت بڑا شاعر، اس کا دیوان، پوئٹری کا کلیکشن، غزل کا کلیکشن جب دہلی پہنچا ہے، اس کے بعد دہلی کے لوگوں نے سوچا ارے بھائی اردو زبان میں بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس زبان کو ریختہ کہا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک شاعری کا دور چلتا ہے کہ لوگ اردو شاعری کی طرف رغبت کرتے ہیں کہ بھئی اردو زبان کے اندر بھی، ریختہ میں بھی، گری پڑی زبان میں بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ اس وقت فارسی کا غلبہ زیادہ تھا، فارسی ادبی زبان تھی، شاعر بھی فارسی میں ہی، فارسی کے زیادہ موجود تھے، اور اردو کا اکا دکا ایک دو لفظ استعمال کر لیا کرتے تھے لذت کے لیے۔ آپ دبستان کا مطلب سمجھ گئے؟ تو اب جو لوگ اس مخصوص روش، یہ جو ابھی بیان ہوا اوپر، اس مخصوص طریقے یا رویے یا طرز کو اختیار کرتے ہیں، انہیں اسی دبستان سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس دبستان کے شاعر ہیں۔ یعنی جس شاعر کے اندر اس دبستان یعنی اس اسکول میں پائی جانے والی خوبیاں نظر آئیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شاعر کا تعلق دبستان دہلی سے ہے، یا اس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے، یعنی اس کی شاعری دبستان دہلی کی شاعری سے میل کھاتی ہے۔ اب دہلی کا دبستان شاعری کیا ہے؟ بات ہوگی کہ دبستان دہلی، جیسا میں نے ابھی اوپر کہا کہ دبستان جو دلی ہے وہ عالمگیر کی وفات یعنی 1707 سے بہادر شاہ ظفر کے عہد تک، زمانے تک، تقریباً 150 سال کا عرصہ ہے، اس پر محیط ہے۔ یعنی یہ تمام عرصہ ہے، اسے ہم دبستان دہلی عام طور پر کہتے ہیں۔ اس دوران جو شاعری پروان چڑھی ہے اور جس قسم کی شاعری ہوئی ہے، جس طرح کی شاعری، ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح کی شاعری ہوئی ہے، وہ جو شاعری پروان چڑھی ہے، اسی کو اور انہی موضوعات کو، اس خاص انداز کو، ٹیسٹ کو دبستان دہلی سے جانا جاتا ہے۔ عالمگیر کی موت کے بعد ہوا کیا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آخری بادشاہ ہیں جو مضبوط بادشاہ گزرے ہیں، تقریباً 50 سال حکومت کی اور پھر ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد جو ہے حکومت کا معاملہ کمزور پڑ گیا۔ ان کے جیسا کوئی طاقتور بادشاہ نہ آ سکا، نیک صالح طاقتور بادشاہ نہ آ سکا، اور تو اس کے بعد کیا ہوا، جب لوگوں نے دیکھا، ادھر ادھر حملہ کرنے والوں نے دیکھا کہ بھئی اب مرکزی حکومت، سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہے، تو ان کے حملے شروع ہو گئے اور دلی کو لوٹنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ مرہٹوں کے حملے ہوئے، اس کے علاوہ مختلف لوگوں کے حملے کہے جاتے ہیں، وہ ہسٹری کا موضوع ہے۔ تو اندرونی اور بیرونی حملوں نے دلی کو تباہ و برباد کر دیا، دلی کئی مرتبہ اجڑی ہے۔ ہاں، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، میر تقی میر جب لکھنؤ پہنچے تھے تب یہ شعر کہا تھا۔ دہلی ان کے زمانے میں بھی اجڑی تھی۔ تو دہلی کا جو اجڑنا ہے، برباد ہونا ہے، اور اس بربادی کی وجہ سے جو لوگوں کے دلوں کی کیفیت ایک بن جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یار پل بھر میں ساری کی ساری خوشیاں ختم ہو گئیں، سب کا سب جو کچھ تھا، سب کا سب لٹ گیا، برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، ایک نا امیدی کی کیفیت ایک شیطان بہکاتا ہے اور نا امیدی کی طرف لے کے جانے لگتا ہے، حزن اور یاس، غم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مشکل حالات میں شمالی ہند میں یعنی نارتھ انڈیا میں اردو شاعری پروان چڑھی۔ یہ حالات ہیں
جو ہم ابھی بات کر رہے تھے مخصوص حالات، یہ مخصوص حالات تھے اس وقت کے، کہ جن کے بیک گراؤنڈ میں، جن کے چاروں طرف یہ شاعری پیدا ہوئی۔ ادب کیا ہے؟ ادب اپنے عہد، اپنے سماج، جس سماج میں، جس زمانے میں ادب پیدا ہوتا ہے، شاعری ہو یا کہانی ہو، تو وہ اپنے اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور اس زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں، اس سماج کی جو خوبیاں، جو حالات ہوتے ہیں، وہ ادب کے اندر نظر آتے ہیں۔ ادب کیا ہے؟ آئینہ ہی تو ہے۔ تو لہٰذا اس عہد کا ادب انہی حالات کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم جو دہلی کے حالات دیکھتے ہیں، کہ دبستان دہلی کے اندر، یعنی اس وقت کی شاعری میں جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں، اسے ہم دہلویت کہتے ہیں۔ سمجھے بات؟ کہ اس زمانے کا جو ادب تھا، وہ اس زمانے کے عہد کی خوبیوں یا پریشانیوں، اور سماج کے لوگوں کی حالات، کیا حالات تھے، کس طرح وہ پریشانی کا عالم تھا، دہلی اجڑ چکی تھی، کاروبار دنیا، جو دہلی ایک مرکز ہوا کرتا تھا بادشاہت کا، اس دہلی کا، دہلی کے رہنے والوں کا یہ حشر ہوا، تو سوچئے کہ کس طرح کا ماحول رہا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا ہی ادب تخلیق ہوتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ اپنے جواب میں اس میں سے 3-4 لائنز لیں شروعات کی، اور پھر اپنے جواب کے اوپر آ جائیں۔ یہ آپ کو پورا جو PDF ملے گا ڈسکرپشن میں، یہ سمجھنے کے لیے آپ اچھے سے سمجھ لیں، پھر ایگزام میں جیسی ضرورت ہو ویسا لکھ کر آ جائیں۔ شاعر سماج کا ہی ایک فرد، ایک حصہ ہوتا ہے، تو وہ جو کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، اسے ہی وہ، جو کچھ اپنے آس پاس دیکھ رہا ہے، شاعر سماج میں رہتا ہے، ایک فرد ہے، ایک انڈیویجول ہے سوسائٹی میں رہنے والا، تو جو کچھ وہ اپنے آس پاس دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ قلم اٹھائے گا تو اپنے فن کا جو موضوع، اس کے فن کا، اس کے قلم کا، اس کی شاعری کا جو موضوع بنے گا، جو ٹاپک بنے گا، وہ وہی سب تو بنے گا جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ محسوس کر رہا ہے، جس تکلیف سے وہ خود گزر رہا ہے، اور لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر جو کیفیت اس کے اوپر گزر رہی ہے، وہی کیفیت وہ قلم کے ذریعے سے شعر میں ڈھال دے گا، تاکہ پڑھنے والے کو بھی وہی احساس کرا سکے۔ دبستان دہلی کی شاعری اور اس کے موضوعات وہاں کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی حالات کا نتیجہ ہیں۔ یعنی دبستان دہلی کی جو شاعری جو وجود میں آئی ہے، اور اس کے جو ٹاپکس ہیں، جس قسم کے ٹاپکس ہیں، جس قسم کے عنوانات ہیں، وہ اصل میں وہاں کے جو سیاسی حالات تھے، جو سوسائٹی کے سماجی حالات تھے، اور جو کلچر، تہذیب کے حالات تھے، انہی کی وجہ سے یہ سب موضوعات کا بیان، اور اسی کی وجہ سے دبستان دہلی کی شاعری اس طرح کی شاعری ہوئی جس طرح کی وہ ہے۔ ابھی ہم اس کی خوبیاں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، پھر آپ دوبارہ سے اس کو پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ دبستانی دہلی کی خصوصیات، یہ اب ہماری ہیڈنگ ہے، آپ اس کو اسی طرح لکھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے فارسی آمیز زبان۔ آمیزش کہتے ہیں ملاوٹ کو، یعنی جو زبان ہے اس زمانے کی، جو پہلے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، شروعاتی دور جو ہے دبستان دہلی کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں فارسی سے لبریز، فارسی کے الفاظ کی زیادہ مقدار ہے، یعنی فارسی سے بھری ہوئی زبان کا استعمال ہے، کیونکہ فارسی ادبی زبان تھی، مضبوط زبان تھی اس زمانے میں، اور اردو میں شاعری ابھی شروع ہی ہوئی تھی شمالی ہند میں۔ اس سے پہلے دکن میں، ساؤتھ میں، دکن میں اردو شاعری پروان چڑھ رہی تھی۔ تو جہاں تک شمالی ہند کی بات ہے، تو وہاں فارسیت کا غلبہ تھا۔ فارسی کے الفاظ، فارسی کی تراکیب، فریزز، تراکیب، اور اسی طرح فارسی کی تشبیہات، تشبیہ آپ سمجھتے ہیں، استعارات، یہ استعمال کیے جاتے تھے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں فارسیت کا بہت غلبہ تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ شعراء دہلی فارسی کی شعری روایت سے متاثر تھے، اور ان پر فارسی شعراء کا گہرا اثر تھا۔ اصل میں ایران سے جو شعراء آتے تھے، ان میں اکثر یہاں ہی رہ جاتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کا بہت زیادہ اثر مقامی شاعروں پر، لوکل شاعروں پر پڑا، جس کے نتیجے میں جو زبان وجود میں آئی دبستان دہلی کے شاعروں کی، وہ شروعاتی شاعروں کی، وہ فارسی آمیز زبان ہے، اس میں فارسی کے الفاظ کی، فارسی کی تراکیب زیادہ ہیں۔ دوسری چیز بہت اہم ہے، تصوف، صوفی ہونا۔ تصوف وہ صوفی نہیں جو آج ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا، دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دینا، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا، پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا، یہ سب
تصوف کی خوبیاں ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ جتنی ساری باتیں میں نے بتائیں وہ ہوں گی، ہم اسے صوفی کہہ سکتے ہیں، سچا صوفی، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے تمام نیک اعمال کو کرتا ہے۔ تو اصل میں جب دہلی کے حالات اس طرح کے حالات تھے کہ پریشانی کا عالم تھا، تو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں خوشی کے ماحول میں اکثر بندہ خدا پاک کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ نیک لوگ نہیں بھٹکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے نہیں بھٹکتا، لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی میں بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے نا؟ حالانکہ نہیں بھولنا چاہیے۔ غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ کی یاد زیادہ رہتی ہے۔ اور اس زمانے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے بزرگ بھی دہلی کے اندر موجود تھے، اور دہلی میں بڑے بڑے بزرگوں کا جو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کی تعلیمات، اس کا لوگوں پر اثر رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دبستان دہلی کی شاعری کا جو بنیادی موضوع ہے، بنیادی ٹاپک ہے، وہ تصوف ہے۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ جب کوئی اپنی آنکھ سے سب کچھ اجڑتا ہوا دیکھ رہا ہو، بادشاہت جو ایک وقت اتنی بڑی بادشاہت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اس کے بعد وہ بادشاہت اس طرح سمٹتے 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 اور پوری دہلی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، دہلی کی محفلیں اجڑ گئیں، ادب کی مجلسیں ختم ہو گئیں، تو سوچئے جو شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا اس پر کیا گزرے گی۔ تو دلی کی شاعری میں تصرف نے بنیادی موضوع کی حیثیت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے یہاں کی شاعری میں خوف خدا، قناعت، جو مل جائے اسی میں اللہ پر راضی، جو کھانے کو مل جائے، جو پہننے کو مل جائے، میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ کی کوئی شکایت میرے دل میں نہیں آئے گی، آنی بھی نہیں چاہیے۔ صبر و توکل، جیسے حالات ہیں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور اپنے حالات پر صبر، اور حالات کو بدلنے کی کوشش، لیکن پھڑپھڑانا نہیں اور چلانا، زور آزمائش کرنا نہیں کہ اللہ کی شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ سادگی بہت اہم چیز ہے۔ اکثر ہوتا ہے جس کے پاس ایسا نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے بس وہی سادگی اختیار کرتا ہے، نہیں، اکثر جن کے پاس ہوتا ہے آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو جانتے ہیں کہ دکھاوے میں کچھ نہیں رکھا، جو جانتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت، رونق اس میں کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سادگی اختیار کرتے ہیں۔ تو دہلی کی شاعری میں سادگی تصوف کی وجہ سے ہے، کیونکہ سادگی اللہ کو پسند ہے۔ بے ثباتی ہے دنیا، یعنی دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو ثبات یا دائمی نہیں ہے کوئی چیز، یہاں کی تمام نعمتیں ہوں، یہاں کی چیزیں ہوں، سب کو ختم ہو جانا ہے، اور نہیں پتہ کب ختم ہو جائے۔ یہ تمام موضوعات خاص ہو گئے دہلی کی شاعری کے اندر۔ جب ہم دہلی کے شاعروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی شاعری میں تصوف ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر شاعر کے یہاں نظر آتی ہے۔ اگر آپ سے وہ کہے میر تقی میر اور مرزا غالب کے حوالے سے دبستان دہلی کی خصوصیات بتائیں، تب بھی آپ ان دونوں شاعروں دبستان دہلی کا تعارف کرائیں، اور پھر اس کے بعد میر اور ان کے دونوں کے حوالے سے خوبیاں بتانا شروع کر دیں۔ دونوں کے کلام میں تصوف ہے، دونوں کے کلام میں سادگی بھی ہے، اور دونوں کے کلام میں فارسی کی آمیزش بھی ہے۔ اور بہتر ہوگا آپ اپنے جواب کو سجانے کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے دونوں شاعروں کے دو دو تین تین شعر مثال دینے کے لیے یاد کر لیں، تو آپ کے جواب میں بہت طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگلی چیز ہے داخلیت۔ داخلیت کہتے ہیں میرے دل پر جو گزر رہی ہے اس کا بیان، داخلیت، اندرون اندرون۔ کیا ہے یہ کہ دبستان دہلی کی شاعری کا ایک اور نمایاں پہلو داخلیت ہے، جو ہمیں ہر شاعر کے یہاں دبستان دہلی کے شاعر کے نظر آتا ہے۔ داخلیت سے مراد کیا ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کے متعلق کچھ کہتا ہے تو اسے بھی شدید داخلیت میں ڈبو کر پیش کرتا ہے۔ یہ داخلیت دہلی کے ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے۔ مطلب باہر جو کچھ ہے، وہ تکلیف، پریشانی جو کچھ باہر گزر رہی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے دل پر جو کیفیت طاری ہے، وہ شاعری کے اندر اس کو بیان کرتا ہے۔ باہر خوشی کا ماحول ہے یا غم کا ماحول ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ میرے اوپر اس وقت میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، میں کیا کچھ محسوس کر رہا ہوں اپنے آس پاس دیکھ کر۔ تو دبستان دہلی کی خوبی ہے کہ وہاں داخلیت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دبستان لکھنؤ والوں کے یہاں خارجیت ہے، باہر کی چیزوں کا، دنیا کی زیب و زینت کا بیان زیادہ ہے، دنیاوی حوالوں سے دنیاوی چیزوں کا بیان زیادہ ہے، جبکہ ہم دبستان دہلی والوں کے یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں داخلیت ہے، دل کی کیفیت، دل کے سوز و گداز، دل کی جلن، دل کی تکلیف، دل کی پریشانی، ایک شخص کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کا بیان ہے۔
سمجھے آپ میرے الفاظ کو سمجھیں، وہاں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مشکل لگا ہو، یوں سمجھے کہ میرے دل پر جو کچھ گزر رہی ہے، ہاں دل پر جو گزرتی ہے وہ رقم کرتے رہیں گے، وہ لکھتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، فیض احمد فیض کا شعر تھا وہ۔ تو یہ داخلیت دہلی کے ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے، دل کی کیفیت کا بیان، دل پر جو گزر رہی ہے، تکلیف، پریشانی، سوز و گداز، جلن، اور جو کچھ دل کا حال ہے، تنہائی ہے تو تنہائی، جو کچھ دل کا عالم ہے اس کا بیان۔ سادگی بہت بڑی خوبی ہے دبستانی دہلی کی شاعری، چاہے وہ زبان کے لحاظ سے ہو، یعنی سادہ زبان کا استعمال۔ اصل بات یہ ہے کہ سادہ زبان کا استعمال جس میں تصنع یعنی بناوٹ کی گنجائش نہیں، دکھاوے کی، بناوٹ کی، زبان کی نوک پلک سنوارنے کی، زبان کو عمدہ سے عمدہ بنانے کی، اور خیال کچھ بھی نہ ہو، اور زبان کہنے کا انداز بڑا صاف شفاف، بڑا بناوٹی والا۔ یہ دبستان دہلی کے شاعروں کے یہاں نہیں ملتا، لکھنؤ والے شاعروں کے یہاں، بعض شاعروں کے یہاں ملتا ہے۔ شعراء دہلی کے یہاں زبان میں سادگی ہے، صفائی ہے، شستگی ہے، یعنی جس طرح کی زبان کا استعمال ضروری ہے، لائقی، اسی طرح کی زبان کا استعمال کیا جائے۔ شعراء دہلی نے جس طرح مضامین میں، مضمون کی جمع مضامین، عنوانات میں واقعیت اور صداقت کو مد نظر رکھا ہے، یعنی جب وہ بیان کرتے تھے، موضوع لیتے تھے، ٹاپکس، جن ٹاپکس پر، موضوعات پر انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں واقعیت ہے، یعنی وہ چیز واقعی ویسی ہوتی ہے، واقعی اس میں سچائی ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہے، اس میں خیالی پلاؤ نہیں ہے صرف۔ تو دبستانی دہلی کے شاعروں کے جہاں مضامین میں واقعیت اور صداقت ہے، اسی طرح زبان میں بھی، یعنی بیان کرنے کے انداز میں بھی سادگی ہے، زبان بھی سادہ اور عام فہم ہے جو سب کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال ہے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، غالب کا شعر ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کتنا سادگی کے ساتھ شعر کو بیان کیا گیا ہے۔ یا اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ مشہور شعراء کون کون سے ہیں دبستان دہلی سے جن کا تعلق ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا، میر تقی میر، میر درد تصوف کے شاعر ہیں بنیادی طور پر۔ ذوق، ہاں ذوق کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ غالب ان کا تخلص، مومن خان مومن، مومن تخلص، بہادر شاہ ظفر خود بھی شاعر تھے، بادشاہ بھی تھے۔ میر کے اشعار، اگر میر کی ایک خوبی، بنیادی خوبی، اوپر والی جو خوبی ہیں وہ تو لکھنی لکھنی ہے، یہ بھی خوبی لکھ دیں، ان کے عہد کے یعنی ان کے زمانے کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اس وقت جو دہلی کے حالات تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بڑے زبردست انداز سے ان پر جو گزری، دہلی میں جو گزری، دونوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کی شاعری میں آہ ہے، دہلی والوں کی شاعری میں کیا ہے؟ آہ، آہ نکلتی ہے، اور لکھنؤ والوں کی شاعری کو سن کر پڑھ کر واہ نکلتی ہے، یہ فرق ہے بنیادی۔ تو دیکھیں شعر ہے، کتنی سادگی ہے اس کے اندر، اور اپنے عہد کے حالات کا کیا نقشہ کھینچا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، زیب و زینت، مال و دولت، شہرت، عزت، یہ سب سراب کی طرح، جیسے ریگستان کے اندر دور دیکھو تو پانی نظر آتا ہے، پاس پہنچو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سراب بولتے ہیں، مراج۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اپنی زندگی ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے۔ دہلی کے حالات دیکھ رہے تھے، کس طرح کی تکلیف لوگوں پر گزر رہی تھی، سب کچھ پل بھر میں برباد سا ہو گیا تھا، تو ایسے ہی اشعار نکل رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ درد، جو ہمارے دوسرے شاعر ہیں بہت اہم، میر درد، ان کا کلام تصوف کی چاشنی سے بھرا ہوا ہے، بنیادی طور پر یہ تصوف کے شاعر ہیں۔ تصوف کیا ہے بتا دیا اوپر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اللہ کی قدرت ہی کے نظارے ہیں، جہاں دیکھو اللہ ہی کی قدرت ہے۔ تصوف والے لوگ اللہ سے قربت پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں ڈوبتے چلے جانا ہے۔ غالب اہم شاعر ہیں، ان کے یہاں شوخی ہے تو فکر اور فلسفہ بھی ہے، یعنی فکر کی گہرائی ہے، فلسفہ ہے، فلسفی ہے، یعنی ان کی شاعری میں کچھ نہ کچھ سوچنے کا مواد ہے، کنٹینٹ ہے، جس کو آپ غور سے سوچ سکتے ہیں۔ 100 سال گزر گئے لیکن ان کی شاعری میں جو کچھ بیان کیا گیا، بہت کچھ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ اور ضروری ہے جتنا اس وقت تھا۔ شوخی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو، کہ ایک خودداری کی علامت، ایک تکلیفوں پر بھی خوش رہنے کی جو حوصلہ ہے، کہ انسان بہت تکلیف میں ہے لیکن اس کے باوجود خودداری کا دامن نہیں چھوڑ رہا، اس کے باوجود اپنے حالات سے بدظن نہیں ہے، غم زدہ نہیں ہے، خوشحالی کے ذریعے سے اور ہمت کے ذریعے سے اپنی شاعری کے اندر اپنی تکلیفوں کا بیان کر رہا ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا،
منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ کہتے ہیں اچھا ہوا کہ درد جو ہے وہ دوا کا احسان مند نہیں ہوا، یعنی دوا کے ذریعے سے اگر اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہو جاتا تو میرے اوپر درد دوا کا کیا آ جاتا، احسان آ جاتا۔ تو یہ اچھا ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ اچھا ہوا کہ میری بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور بھی زیادہ بری نہیں ہوئی، تو یہ اچھا ہی ہوا۔ میں اگر اچھا نہیں ہوا تو یہ برا نہیں ہوا، یعنی اگر دوائی سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوئی، بلکہ اچھا ہی ہوا۔ میرا اچھا نہ ہونا بھی اچھا ہوا، کیونکہ میں دوا کے احسان سے بچ گیا۔ اگر دوا کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے فائدہ ہو جاتا تو میں دوا کا احسان مند ہو جاتا، میرا درد دوا کا احسان مند ہو جاتا اور یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اچھا ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، صحت یاب نہیں ہوا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ 5 نمبر میں سوال غالباً آنا ہی آنا ہے، اور جو 12ویں کے علاوہ کے طلبہ ہیں ان کے لیے تو یہ سوال اہم ہے ہی۔ السلام علیکم۔